اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول دیا. جتنے مرضی تم اسلام کے ٹکڑے کرنے کی بات کر لو، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، یہ 200 کروڑ مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے. ان کی دھڑکن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. لیکن اس بات پہ بھی غور کرنا ضروری ہے کہ بار بار پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں یا ہمارے ملک میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان میں کیوں گستاخی کی کوشش کرتے ہیں؟ دنیا میں تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں نا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی فرانس کے کچھ لوگ کارٹون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کچھ لوگ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی پر نعوذ باللہ اعتراض کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے، وجہ پتہ کرنی چاہیے بھی ایسا ہے کیوں. کہ جو دشمن ہے وہ بار بار پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کیوں بولتا ہے؟ ورنہ ان کو تو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال ہو گئے. اب ان کے جو نائبین ہیں، جو مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے قائد ہیں، الگ الگ مسلمانوں کے لیڈران ہیں، ان کی زندگی کے اوپر تو کوئی نہیں بولتا. پوری دنیا کے جو مخالف ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، یہ صرف محمد رسول اللہ کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ایک تو چھوٹا سا محاورہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اس محاورے کو ذہن میں رکھ کے آپ میری اس گفتگو کو سنیں. نبی علیہ السلام کے خلاف کیوں بولا جاتا ہے؟ 2 طریقے سے بولا جاتا ہے. ایک تو وہ جو بے بس ہو جاتے ہیں. اب یہ نہ سمجھا کریں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہا ہے تو وہ بہت بڑی بہادری کا کام نہیں کر رہا، وہ بزدلی کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے بس میں اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. یہ بے بسی کی علامت ہے. اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو بالکل بے بس ہیں، وہ اپنی زبان سے گندی باتیں نکالتے ہیں. دوسرے وہ جو ان سے بھی بڑے دشمن ہیں، وہ چپ چاپ کسی ایسے غدار کی تلاش کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرح کہ جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہوں. دونوں باتیں بڑی اہم ہیں. بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہی اعلان کیوں کرتے ہیں؟ نبی تو 1,24,000 آئے، کسی نے آج تک یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نائب بنا ہوں، یا عیسیٰ روح اللہ کا نائب بن کے آیا ہوں، یا موسیٰ کلیم اللہ کا نائب بن کے آیا ہوں. بار بار تاج ختم نبوت جو محمد الرسول اللہ کے سر پر سجایا گیا، اور بار بار دین محمد جو محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا، اسی کے خلاف سازش کیوں ہوتی ہے؟ جب تک اس بات کو سمجھیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا. کوئی بھی اٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول دیا. اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں 1450 سال کے پہلے جو دنیا تھی وہاں اس کی منظر کشی کرنی ہوگی، پیچھے جانا ہوگا. کیونکہ دنیا میں قانون 2 ہی ہیں، تیسرا نہیں ہے. ایک انصاف ہے، ایک ظلم ہے، ایک سچائی ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک ایمانداری ہے، ایک بے ایمانی ہے. بس 2 ہی قانون ہے دنیا میں، تیسرا نہیں ہے. پیچھے چلتے ہیں 1450 سال پہلے. مکہ ہے، مکہ
مکرمہ کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ریت میں دبانے کے لیے جاتے ہیں کہ کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا. کئی بڑے بڑے بادشاہ پیچھے ہٹ گئے عرب سے کہ یہاں تو راج بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ آپس میں بہت لڑتے ہیں, ذرا سی بات پر انسانوں کا قتل ہوتا ہے. یہ میں آج آپ کو تکلیف سمجھا رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ سے دشمن کو تکلیف کیا ہے, اس کے پس منظر میں دیکھنا ہوگا پیچھے وجہ کیا ہے تکلیف کی. ساری دنیا تو نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ بولتی, گنتی کے چند لوگ ہیں, تب بھی چند لوگ تھے, آج بھی چند لوگ ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چند لوگ تب بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے, آج بھی یہ چند لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں. اب ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے, اس وجہ کو سنیے. آج پوری دنیا میں آج کئی لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں اور صرف واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسکالر ہیں, صرف فیس بک کی یونیورسٹی کے مخالف ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کیسے پہنچ گیا, ہر ملک میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں اسلام کیسے پہنچ گیا. تو ان کو محمد الرسول اللہ کی سیرت پڑھنی ہوگی. صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں بھی پانی چاہیے, دشمن بھی ہم کو خاندانی چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھنی ہوگی. دنیا سسک رہی تھی, تڑپ رہی تھی دنیا. پہلے بھی دو ہی لوگوں کی لڑائی تھی, سرمایہ داروں کی اور غریبوں کی. آج بھی جو پاورفل ہے وہ پیسے نہیں مارتا اپنے ملازم کے, جو طاقتور کرسی پہ بیٹھا ہے وہ نیچے والوں سے اپنی ناراضگی کی وجہ سے زیادتی نہیں کرتا ہے, جو زیادہ دولت مند ہے وہ غریب کی بیٹی کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہتا ہے, جس کے پاس پاور زیادہ ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو چلانا نہیں چاہتا ہے. ایسا ہی تب تھا, لیکن آج اس اندھیری دنیا میں جو روشنی کی کرن پھوٹی اور کروڑوں لوگ اپنی مرضی سے جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اگر اس کا بہت بڑا انعام اور اس کا بہت بڑا اگر یہ کہیں کہ کارنامہ اور اس پوری دنیا کو آزادی کا اگر کسی کے ہاتھ میں علم ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہاری برادری کے ہیں, تمہارے علاقے کے ہیں, یار ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن تم یہ کیوں کہتے ہو کہ بلال کو ساتھ میں بٹھاؤ. نبی علیہ السلام نے جب تشریف لائے تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب ہم ملاوٹ ختم کر دیں گے, اب دوگلاپن نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ نے جب ایک خدا کی وحدانیت کے اعلان کیا اور جب بتایا کہ اللہ کے رسول بن کے آیا ہوں, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے, فرمایا پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دینا ہے. اب بس یہ جو انقلابی قدم اٹھایا نا تو پوری دنیا کے جو سرمایہ دار تھے جن نے چودھری سی نا, انہوں نے پیٹ سے درد ہو گیا کہ گورے اور کالے انہیں ایک برابر. ان کے پیٹ میں درد ہو گیا. صرف یہاں نہیں, پوری دنیا میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے انسان برابر ہو جائیں؟ تاریخ اٹھاؤ, آپ دنیا کی تاریخ پڑھو, اسلام کی نہیں وشو کا اتہاس پڑھو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی انسانی برابری کی, محمد رسول اللہ نے بنیاد رکھی انسانی مساوات کی, محمد رسول اللہ نے بیٹی کو اللہ کی رحمت بتایا, محمد رسول اللہ نے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے دوسرے کے مذہب کے احترام کا سلیقہ دنیا کو عطا کیا, محمد رسول اللہ نے
فیصلہ سنا کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا جو ہے وہ انصاف پر چلنے والی ہے، ظلم کے اوپر چلنے والی نہیں ہے۔ تو اس وقت جن کو تکلیف ہوئی، ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، عبداللہ بن جدعان کو، مسلمہ قصاب کو، ایران کے بادشاہ پرویز کو، پھر انگلستان کی رانی ملکہ الزبتھ فرسٹ کو، یہ تکلیف کی وجہ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ، یہ ہو سکتا ہے کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی چودھری یہ کہتے کہ میں فلاں کے گھر نہیں جا سکتا، فلاں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا، لیکن جو بندہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہے، جو محمد رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، اس کے دونوں بازو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کھلے، وہ ہر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہر رنگ اور نسل کے انسان کے ساتھ محبت بانٹنے کے لیے تیار ہے۔ بس یہی وہ بات ہے جس سے بڑے بڑے فرقہ پرستوں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اس پوری کائنات کے لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بات کہا نا کہ اور بھی تو نبی آئے دنیا میں، کسی کی نبوت کے متعلق بعد میں کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہی سازش کیوں ہے؟ مرزا غلام قادیانی جیسے مرتد پیدا ہوئے، انگریز کے پٹھو جنہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی اور انگریز کی وفاداری کا دم بھرا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مسلمان نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں۔ اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیں۔ اگر دنیا میں کہیں گستاخی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، ہر ایک بات پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی ہو بہو اتباع کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری رگوں میں جو خون چل رہا ہے، اس خون کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت زندہ ہے۔ ہم اس وقت تک مسلمان ہیں جب تک ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرتے، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہے، ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے، اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کیا جاتا ہے نا، اس کی دلائل نہیں ہوا کرتی، باقی چیزوں کی دلیلیں ہوتی ہیں، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں نہیں طے کی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کائنات میں، دونوں وجوہات ایسی ہیں۔ رسول اللہ کے خلاف بولا بھی اس لیے جاتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جو پوری کائنات کے لوگوں کو برابری کا درجہ عطا فرماتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف بھی سازش اس لیے کی جاتی ہے کہ پورے اسلام میں صرف محمد الرسول اللہ ہی ہے جو دیوبندیوں کے بھی، بریلویوں کے بھی، شیعوں کے بھی، سنیوں کے بھی، انصاریوں کے بھی، پٹھانوں کے بھی، جتنے مرضی تم اسلام کے ٹکڑے کرنے کی بات کر لو، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، یہ 200 کروڑ مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے، ان کی دھڑکن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، جتنے مرضی مسلک بنا لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا تقاضا ہے۔ اور لوگ کیسے عشق کرتے ہیں مسلمان رسول اللہ سے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اہل ایمان جو ہے وہ اتباع کیسے کرتے ہیں۔ ابو جہل کو بڑی چیڑ تھی کہ یار یہ ایمان مسلمان تو ایسے رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں کہ میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو بھی نہیں دیکھا۔ ارے لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا کے بادشاہیاں کی، میرے رسول نے غلاموں کو انسان بنا کے بادشاہیاں عطا فرما دی۔ یہ فرق ہے دنیا کے حکمرانوں میں اور محمد رسول اللہ میں۔ بات کو سمجھ لیں کہ اصل مسلمانوں کا ایمان محمد رسول اللہ کا عشق ہے۔ دنیا کیا کہتی کیا نہیں کہتی وہ بات کی بات ہے یار۔ دنیا تو ہمیں اس لیے آج انسان مان رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پستی سے نکال کے ہمارے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ یہ تمہیں کوئی انصاری صاحب، خان صاحب
انسانوں کو. یہ جتنی عزتیں دنیا کے اندر بانٹی گئی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی. میں مانتا ہوں بہت ساری طاقتیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً شاید ایسی حرکتیں کر کے کسی کو ڈرا سکتے ہیں. نہیں، جو محمد رسول اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. میں ایک جگہ کل گیا تو وہاں مسجد ہی نہیں تھی، تو میں نے ان سے پوچھا مسجد نہیں ہو؟ کہتے جی یہاں بنانے نہیں تھی. کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ ہو جاتا ہے. لیکن جس بات کو دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی، مطلب 4 جگہ مجھے رکنا ہوا، 4 مختلف گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گھر کے اندر ایک ایک امام مجھے ملا. میں نے ان کو پوچھا یہ کس لیے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ کو حکم ہے نماز پڑھنا ہے، مسجد نہیں بنتی تو کیا ہوا، ہم اپنے گھر کو مسجد بنا کے اس میں نماز پڑھتے. دنیا کی طاقتیں اسلام کے نظام کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں. یہ عمارتوں پر نہیں چل رہا ہے دین، خام خیالی ہے کسی کی، یہ دولت پر نہیں قائم، یہ پیسوں سے نہیں چلتا ہے دین. یہ محمد رسول اللہ کا نظام در و دیوار کا محتاج نہیں ہے، یہ دلوں کا سودا ہے. اور جس نے محمد رسول اللہ